بارش بلا شبہ ایک نعمت ہے، تاہم حد سے زیادہ بارش ہونے پر یہ نعمت زحمت بھی بن جایا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض تہذیبوں میں سیلابوں کو بھی نعمت سمجھا جاتا ہے، تاہم تاریخ میں ایسے کئی واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جب ان سیلابوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہو۔ تیز بارش، طوفانی ہواؤں یا ڈیموں کے ٹوٹ جانے سے ہزاروں افراد کی جان گئی ہو اور پورے شہر برباد ہو گئے ہوں اور بعض اوقات پورا جغرافیہ ہی بدل کر رکھ دیا ہو۔ اس رپورٹ میں ایسی ہی تباہ کاریوں کا ذکر ہے جس نے جانی، مالی یا جغرافیائی لحاظ سے بڑی تباہی مچائی ہو۔ جونس ٹاؤن، امریکہ کا سیلاب۔ یہ تباہی 31 مئی 1889 کو 3 بجے کے فوراً بعد شروع ہوئی، جب کئی دن کی بارش کے بعد پینسلوانیا کی جھیل کونی ماؤک پر ایک ڈیم بہہ گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں تقریباً 16 ملین ٹن پانی آبادی میں داخل ہو گیا، جو تیزی سے کیچڑ اور ملبے کے 40 فٹ اونچے اور آدھے میل چوڑے ڈھیر میں بدل گیا۔ تقریباً 1600 عمارتوں سمیت اس نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو صاف کر دیا۔ جب بالآخر پانی کم ہوا تو 2200 سے زیادہ افراد ہلاک، متعدد زخمی یا بے گھر ہوئے۔ دریائے سندھ کا سیلاب۔ پریشانی اسی سال 1841 جنوری میں شروع ہوئی تھی، جب ایک زلزلے کے نتیجے میں نانگا پربت، جو آج کل پاکستان میں واقع ہے، ایک ہمالیائی چوٹی نانگا پربت کی ڈھلانوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بنا۔ پہاڑ سے گرنے والے دیو ہیکل پتھروں نے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روک دیا اور 500 فٹ گہری اور کئی درجن میل لمبی ایک جھیل بنائی۔ قدرتی ڈیم کے پھٹ جانے کے باعث جھیل سے پانی کا اخراج 5,40,000 مکعب میٹر فی سیکنڈ کی شرح سے خالی ہونا شروع ہوا، جس سے 100 فٹ بلند لہریں پیدا ہوئیں۔ اس تباہی سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکا، تاہم اس نے اٹک کے قریب اور وادی سندھ کے کئی 100 میل پر تباہی مچائی اور پورے دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ چین کا سیلاب۔ 1931 کے موسم گرما میں شدید برف باری، تیز بارش اور طوفان نے مل کر چینی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب پیدا کیا۔ صرف جولائی کے مہینے میں وسطی چین میں اتنی شدید بارش ہوئی جتنی عام طور پر 1.5 سال میں ملا کر ہوتی تھی۔ اگست تک یانگزی، یلو اور ہوائی ندیاں بفر گئیں اور حفاظتی بند توڑتی ہوئی آبادی میں داخل ہو گئی اور انگلینڈ کے سائز سے بھی زیادہ بڑے علاقے کو سیلاب سے دوچار کر دیا۔ سیلاب کے ابتدائی مرحلے کے دوران ہزاروں افراد ڈوب گئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قحط، ہیضہ، ٹائیفائڈ، بخار اور پیچس جیسی ہلاکت خیز بیماریوں کے پھیل جانے سے ہلاک ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 37 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ میسیسپی، امریکہ کا سیلاب۔ 1927 میں کئی مہینوں سے جاری بارش کے بعد میسیسپی ندی اپنے بریک پوائنٹ پر آ گئی اور اس کے حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث آنے والے سیلاب نے کیریو ایلینوائے شہر سے نیو اورلینز تک 7 ریاستوں کے لگ بھگ 16 ملین ایکڑ رقبے کو دلدل میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نقصان ارکنساس، میسیسپی اور لوزیانا میں ہوا، جہاں سیلابی پانی سے تقریباً 75 میل چوڑا عارضی دریا بن گیا اور ہزاروں افراد کو کشتی کے ذریعے یہاں سے نکالا گیا۔ پانی کم ہونے تک کم از کم 250 افراد ہلاک اور 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے تھے۔ نیدرلینڈ کا سیلاب۔ جنوری 1962 میں یورپ کے بیشتر حصے سیلاب میں بہہ گئے، جو نیدرلینڈ سیلاب کا نتیجہ تھا۔ اس طوفان کے اثرات سب سے پہلے انگلینڈ میں محسوس کیے گئے۔ اس طوفان کے نتیجے میں ہونے والا نقصان ہالینڈ، جرمنی اور ڈنمارک میں آنے والے طوفانوں سے کہیں زیادہ تھا، جہاں اکثر طوفان آتے۔ درختوں، ملوں، مکانوں سمیت اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سیلاب کے نتیجے میں 1 لاکھ کے قریب افراد ڈوب گئے۔ سیلاب نے یورپی ممالک میں ساحلی علاقوں کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا، جبکہ پورے جزیرے تک غائب ہو گئے۔ نصف صدی کے دوران آنے والے طوفانوں کے ساتھ گروٹ مینرینگ نے بھی شمالی بحر خلیج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، جو آج زیدرزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ گلوبل وارمنگ نے سطح سمندر میں اضافے اور موسم میں شدت پیدا کر رکھی ہے، اور یہ بھی توقع ہے کہ صدی کے آخر تک تقریباً ان سیلابوں اور طوفانی بارشوں میں 45% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ آب و ہوا میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلی کے باعث دریاؤں میں طغیانی، بڑے پیمانے پر بارش، جبکہ تیزی سے پگھلنے والی برف سے سطح سمندر کی بلندی سے انسانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔